الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والی اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور بے شمار نعمتوں کے ہونے کے باوجود ہر موڑ پر، ہر موقع پر ان کی طرف سے اللہ کی نافرمانیاں ہی ہوتی تھی. چنانچہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ان میں ان کی نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 سال بنی اسرائیل کو لے کر وادی تیہ میں رہے، 40 سال تک وہ وادی تیہ میں بھٹکتے رہے، اس موقع پر اللہ کی طرف سے ان کے لیے کھانے پینے کی جن چیزوں کا انتظام ہوا تھا وہ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا. اللہ کی طرف سے وادی تیہ میں ساری چیزوں کا انتظام ان کے لیے کر دیا گیا تھا، کھانے پینے کی اور پہننے کی اور اس کی زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزیں ان کو اس وادی کے اندر مہیا کر دی گئی تھی. اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ہی طرح کا کھانا اور ایک ہی طرح کی چیزیں جو ہمیں ملتی ہے، اس سے ہمیں صبر نہیں آتا ہے، ہمیں تو عام معمول کا کھانا جو ہوتا ہے وہ چاہیے، عام معمول کا کھانا جو ہوتا ہے وہ ہمیں چاہیے. یہ ایک ہی کھانا کھا کھا کر ہم اکتا گئے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالی جو رکوع آ رہا ہے اس رکوع میں ایک آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا. اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، آپ ہمارے لیے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین پیدا کرتی ہے، زمین اگاتی ہے. من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، یعنی ہمیں تو ککڑی چاہیے، لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، ایسی عام کھانے کی چیزیں جو ہوتی ہے، دال وغیرہ جو عام کھانے کی چیزیں ہوتی ہے وہ چیزیں ہمیں چاہیے. ہم تو ایک ہی چیز من اور سلوا کھا کھا کر کیا ہو گئے ہیں، اکتا گئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اس کا بھی انتظام کیا کہ چلیے تمہاری یہ بات بھی سن لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے، یہ وادی تیہ کے پڑوس میں ایک قریہ ہے، ایک دیہات، ایک گاؤں ہے، وہاں تمہاری مطلوب ساری چیزیں مل جائے گی. ایک گاؤں ہے. بعض لوگوں نے تو وادی تیہ کے زمانے میں جو وادی تیہ سے پہلے قوم عمالقہ کے ساتھ لڑنے کے لیے جس بستی میں جانے کا حکم دیا تھا، یعنی ملک شام وغیرہ جانے کا حکم دیا تھا،
بعض حضرات مفسرین نے اسی بستی کو مراد لیا ہے، اور بعد نے فرمایا کہ کوئی دوسری بستی تھی، کہا گیا کہ اس بستی میں چلے جاؤ، تمہاری مطلوب ساری چیزیں وہاں مل جائے گی، لیکن وہاں جانے کے لیے شرط لگائی، مفت میں چیزیں تھوڑی مل جائے گی نا جی، وہاں جانے کے لیے شرط لگائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہاں جاؤ اور فراوانی سے تم کو جو چیزیں ملتی ہیں بالکل آزادی سے فراوانی سے کھاؤ، لیکن اس گاؤں کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے تم ایک لفظ بولنا، اور وہ لفظ ہے حتتن، حتتن بولنا۔ حتتن کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے کہ توبہ توبہ توبہ، یعنی اب تک کی ہماری جو کوتاہیاں ہیں، یا یہ کہ ہم نے اس ایک کھانے کے اوپر صبر نہ کیا، اور اپنے پیغمبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کروا کر کے ہے جو دوسری چیزیں ہم نے مطالبہ جو کی ہیں، دوسری چیزوں کا ہم نے دوسری چیزیں ہم نے جو طلب کی ہے، یا اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں، کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے، ان سارے گناہوں کو اور کوتاہیوں کو تم معاف کرنا۔ حتتن کہنا، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ حتتن کہنا، اور یہ لفظ کہتے ہوئے ذرا تواضع سے داخل ہونا۔ سجدن کا لفظ ہے، سجدن کا مطلب سجدے کی حالت میں نہیں، سجدے کی حالت میں آدمی کوئی چل نہیں سکتا ہے، تکلف ہوگا۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی یہ لیا ہے، اس کا ترجمہ یہ فرمایا ہے کہ حتتن یعنی توبہ توبہ کہتے ہوئے ذرا تواضع سے، عاجزی سے، انکساری سے داخل ہونا۔ وہاں آپ کو مطلوب ساری چیزیں مل جائے گی، لیکن جانے کے لیے شرط کیا لگائی؟ جانے کے لیے شرط لگائی کہ حتتن کا لفظ بولنا اور تواضع سے، انکساری، للہیت سے، عاجزی سے داخل ہونا۔ سر اونچا کر کے داخل مت ہونا کہ ہماری بات مان لی گئی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ مان لیا گیا، ہمارا سر اونچا رہا۔ تو پیغمبر کی دعا کی بدولت تم کو اس قریے میں جانا نصیب ہوا، اور تم کو جو وہاں کی چیزیں کھانا نصیب ہوا، تو اپنا سر اونچا مت کرنا۔ یہ مت کہنا کہ سمجھے ہماری بات مان لی گئی، ہم نے آندولن کیا تو ہماری جیت ہو گئی، نہیں، یہ مت کہنا، بلکہ کیا کہنا سمجھے؟ حتتن، حتتن، توبہ توبہ توبہ، ہماری بخشش، ہماری مغفرت ہو جاوے، اور تواضع، انکساری، للہیت، عاجزی سے داخل ہونا۔ یہی نبوی تعلیمات ہے، یہی نبوی تعلیمات ہے کہ آدمی چاہے کتنی ہی بلندی پر پہنچ جائے، لیکن تواضع اور عاجزی انکساری اس کو زیب دیتی ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تکبر، بڑائی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر آزاد الرخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کریمہ کے اندر ایک شعر ہے، تکبر ازاد الرخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے عزازل کو، شیطان مراد ہے، عزازل کو کیا کیا؟ ہمیشہ کے قید خانے کے، ہمیشہ کی ذلتی کے قید خانے کے اندر گرفتار کیا، اور ہمیشہ کی ذلتی اور رسوائی ہو گئی اس کی۔ تکبر ازاد الرخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو سربلندی عطا فرمائے ہر اعتبار سے، کسی کو عہدہ، کسی کو مال، کسی کو دولت، خوبصورتی کے اعتبار سے، جس چیز کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی فوقیت دے، تو اس کے لیے تواضع، انکساری، للہیت، عاجزی اس کو سمجھے زیب دیتی ہے۔ اپنا سر اونچا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں یہ ہوتی ہے سمجھیے چیزیں آتی ہے، تو پھر قرآنی حشر بھی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ تم اس قریے کے اندر، اس دیہات کے اندر داخل ہو جاؤ، اور وہاں سے تم کھاؤ جہاں کہیں سے چاہو، رغدن، فراوانی سے، دل کھول کر، آزادی سے، فراوانی سے، جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو۔ لیکن آگے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن دروازے میں تواضع، انکساری اور عاجزی سے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم حِطَّةٌ کہنا، توبہ توبہ توبہ، حِطَّةٌ کہنا، نَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔
اب تک تمہاری جو خطائیں ہوئی ہے، تمہارے جو گناہ ہوئے ہیں، ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو بڑھاتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو بڑھاتے ہیں. دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو دیا ہے، جو عطا فرمائیں گے، اس کو فراوانی سے کھانا. اور اس سے پہلی والی آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا تھا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ تم ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ. کلوا من طیبات، طیبات کہتے ہیں حلال اور پاکیزہ رزق کو، ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق کو، پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رزقناکم، ہم نے دیا ہے، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہم نے دیا ہے تم کو. ورنہ کبھی کبھار آدمی ایسا ہوتا ہے کہ دکان کھول کر صبح سے لے کر شام تک بیٹھتا ہے، گاہک نہیں آتے ہیں، اور شام کو بالکل خائب و خاسر، نامراد، خالی ہاتھ اپنی دکان کا شٹر بند کرتا ہے. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر آتے ہیں تو اتنے گاہک آتے ہیں کہ اس کے لیے دکان میں کام کرنے والے جو کارندے ہوتے ہیں، جو ملازمین ہوتے ہیں، وہ ناکافی ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے سمجھے فیضان ہوتا ہے. تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ میری محنت ہے، یہ میرے بلبوتے پر، میرے محنت کے اوپر مجھے ملا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرمایا ما رزقناکم، ہم نے دیا ہے تم کو. کوئی یہ نہ سمجھے، ورنہ کسی کے بس میں ہوتا تو دکان کھول کر بیٹھ جاوے، اس کی بکری ہو جائے گی. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آدمی دکان کھول کر بیٹھتا ہے، لیکن کوئی سمجھے گاہک نہیں آتا. آتے ہیں تو یکے دکے آتے ہیں، اور پڑوس والی دکان کے اندر اتنی بھیڑ رہتی، اتنا رش رہتا ہے کہ وہاں ملازمین کام کرنے کے لیے کم پڑ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اس لیے یہ تعلیم ہے، ما رزقناکم، ہم نے دیا ہے تم کو. اور وہاں پر طیبات کا لفظ، طیبات کا معنی ہے پاکیزہ چیز، پاکیزہ، حلال. ناجائز چیز کو، حرام طریقے سے آنے والی چیز نہ کھائے، حرام طریقے سے آنے والی چیز نہ کھائے. ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جسم کی تربیت اور جس جسم کی بڑھوتری، نشو و نما حرام غذا سے ہوئی ہو تو اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے. جس جسم کی تربیت، اس کی نشو و نما، بڑھوتری حرام غذا سے ہوئی ہو تو اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر. کانت النار اولا بھی، کانت النار اولا بھی، جہنم کی آگ اس کے لیے بہتر ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ ہمارے یہاں آنے والا مال، ہمارے یہاں سمجھے آنے والی چیزیں حلال طریقے سے آ رہی ہو، ناجائز اور حرام طریقے سے، دھوکے بازی سے، چھتر پنڈی سے نہ آ رہی ہو. اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حلال طریقے سے جو روزی پیٹ میں جائے گی تو دل کے اندر اچھے داعی پیدا ہوں گے، اچھے داعی پیدا ہوں گے. نیکی کا جذبہ، طاعت کا جذبہ، اچھے کام کرنے کا جذبہ، کسی کے کام آنے کا جذبہ، سمجھے، یعنی اچھے جذبے دل کے اندر پیدا ہوں گے. اور حرام طریقے سے جو مال کمایا گیا اور حرام طریقے سے روزی پیٹ میں جائے گی تو اس کی نحوست کی وجہ سے آدمی کے اندر گناہوں کے داعیے پیدا ہوں گے. کسی کے مال ہڑپ کرنے کا، کسی کو مارنے کا، قتل کرنے کا، مار داڑ کرنے کا اور لڑائی جھگڑا کرنے کا، اس طریقے سے گناہوں کے داعیے دل میں پیدا ہوں گے. وہ تو ایک دیکھتی بات ہے کہ جس گاڑی کو جیسا پیٹرول، جیسا ایندھن ملے گا ویسی گاڑی چلے گی. اگر گاڑی کو صحیح ایندھن ملا ہے، گاڑی کو صحیح ایندھن ملا، اچھا ایندھن ملا ہے تو گاڑی چلے گی. اور جس گاڑی کو جو ایندھن ملنا چاہیے تھا اس کے بجائے اگر غلط ایندھن ملا ہے، غلط پیٹرول، کیروسن ملا ہے، پانی والا پیٹرول ملا ہے، پانی والا کیروسن ملا ہے تو سمجھے گاڑی سمجھے چند دنوں میں ختم ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے اس باڈی کو چلانے کے لیے جو دل ہے، جو روح ہے، اس کو بھی غذا کیا ہونی چاہیے؟ صحیح ملنی چاہیے. اگر صحیح ملے گی تو اس کے اندر داعی اچھے پیدا ہوں گے، نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے. اور غلط روزی ہے، ناجائز اور حرام طریقے سے آنے والی روزی ہے تو دل کے اندر غلط اور گناہوں کے داعیے پیدا ہوں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حلال طریقے سے جو روزی کمائی جائے گی، حلال طریقے سے روزی جو کمائی جائے گی تو وہ آٹومیٹک اللہ کے صحیح راستے میں جائے گی.
حلال طریقے سے جو روزی کمائی جائے گی تو وہ آٹومیٹک صحیح راستے میں جائے گی، مسجدوں کے بنانے میں، مدرسوں کی تعمیرات میں، مسجدوں کے مصلی اور صفے بچھانے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، بیماروں کے علاج و معالجے کے اندر، بیوہ اور مسکینوں کی اور یتیموں کی خبرگیری کے لیے اچھے کاموں میں وہ مال خرچ ہوگا۔ اور غلط طریقے سے جو روزی کمائی جائے گی، جو مال کمایا جائے گا، تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹک وہ غلط راستے ہی میں جائے گا، وہ گناہوں کے کام میں جائے گا، وہ گناہوں کے کام میں جائے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے، عبرت کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا، تو وہ ایک اللہ والے کے پاس آیا۔ اس اللہ والے سے اس نے کہا کہ حضرت مجھے بتا دیجئے کہ میں اپنا مال کہاں خرچ کروں، میں اپنا مال کہاں خرچ کروں، آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو اللہ والے نے یہ کہا کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے یہ بعد میں پوچھنا، پہلے یہ پوچھو کہ مال میں کیسے کماؤں، مال کمانے کا طریقہ کیا ہے، مال کمانے کا طریقہ پہلے پوچھو، اور مال خرچ کرنے کا طریقہ بعد میں۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں حضرت مجھے بتا دیجئے کہ میں اپنا مال جیب میں کچھ لایا ہوں، کچھ پیسے لایا ہوں، تو مجھے وہ پیسے کہاں خرچ کرنے چاہیے، آپ مجھے بتاؤ۔ بزرگ نے پھر وہی بات کہی، کہا کہ سمجھے نہیں، یہ سوال بعد میں کرنا، پہلے سوال یہ ہونا چاہیے کہ مال کس طریقے سے کمایا جاتا ہے، مال کمانے کا صحیح طریقہ جو کیا ہے پہلے وہ پوچھو۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں حضرت میں تو پیسے لے کر آیا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنا مال کہاں خرچ کروں۔ تو حضرت پھر جذبے میں آ گئے، جذبات میں آ گئے، اور حضرت نے پھر سمجھے اپنی زبان سے کہا کہ میرے اس مسجد کے دروازے سے باہر نکلو، اور تم کو جو سب سے پہلا شخص سامنے سے آتا ہوا نظر آئے اس کو پیسے دے دینا۔ باہر نکلو اور سب سے پہلے شخص جو تم کو آتا ہوا نظر آئے اس کو یہ پیسے دے دینا۔ چنانچہ وہ شخص نکلا، سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، ظاہری طور پر بالکل پھٹے پرانے کپڑے تھے، معمولی قسم کا آدمی تھا، اور میلے کچیلے کپڑے، اور بالکل مفلس غریب اور قلاش آدمی لگ رہا تھا۔ باہر نکلا، سامنے سے آ رہا تھا، اس کی جیب میں جو پیسے تھے وہ پیسے اس نے دے دیے، اس کو پیسے دے دیے، پیسے دے کر واپس ہو گیا، وہ بھی اپنی جگہ پر چلا گیا۔ صبح میں وہ شخص جس کو پیسے دیے تھے، وہ غریب مفلس جس آدمی کو پیسے دیے تھے، وہ ایک جگہ اوٹلے پر بیٹھا ہوا تھا، ایک جگہ پر اوٹلے پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے سامنے باتوں باتوں میں یہ تذکرہ کیا کہ آج رات تو میں چل رہا تھا اور سامنے سے کوئی اللہ کا بندہ آیا اور اس نے مجھے اچھی خاصی مقدار میں پیسے دیے، پیسے لے کر میں تو جو ہے شراب کھانے میں گیا، اور شراب کھانے میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ یہ خوب مزے اڑائے، میں نے خوب مزے اڑائے۔ تو پیسہ دینے والے کو پھر ایک دم احساس ہوا کہ اوہو میرا پیسہ تو شراب کھانے میں گیا۔ فوراً دوڑتا ہوا وہ بزرگ کے پاس آیا، بزرگ سے کہا کہ حضرت میرا پیسہ تو شراب کھانے میں گیا، وہ تو ایسا کہہ رہا ہے کہ شراب میں نے پی، دوستوں کے ساتھ مزے کیے۔ کہا کہ میں پہلے نہیں کہہ رہا تھا تم کو کہ کمانے کا طریقہ صحیح بناؤ، خرچ کرنے کا طریقہ بعد میں پوچھنا۔ پھر بزرگ نے اپنی جیب سے ایک درہم یا ایک دینار نکالا اور نکال کر اس کو دیا، کہا کہ مسجد کے دروازے سے باہر نکلو اور سب سے پہلے جو شخص آتا ہوا تم کو نظر آئے اس شخص کو یہ پیسہ دے دینا۔ چنانچہ نکلا، سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، بالکل سفید کپڑے میں، بہترین قسم کے کپڑوں میں، اور ظاہری وضاحت بہت بہترین تھی۔ اس کی ظاہر سے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کوئی مفلس اور غریب اور قلاش آدمی ہوگا، ایسا مالدار آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ پہلے تو دل میں بات یہ آئی کہ یہ تو آدمی مالدار معلوم ہوتا ہے، اس کو پیسہ کیوں دو؟ لیکن پھر بزرگ کا وہ قول یاد آیا، بزرگ نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلا جو شخص آتا ہوا نظر آئے اس کو یہ پیسہ دے دینا۔ چنانچہ پیسہ بزرگ نے جو ایک درہم ایک دینار دیا تھا وہ سمجھ آنے والے اس شخص کو دیا۔ وہ شخص آ رہا تھا،
اس نے ایک دم راستہ موڑ دیا، راستہ موڑا اور سمجھے یہ دینے والا شخص بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، دینے والا شخص بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ ایک سرنگی راستہ آیا، پہاڑ کا راستہ، سرنگی راستہ، سرنگی راستے کے اندر وہ شخص داخل ہوا اور تیزی سے وہ سمجھے داخل ہو کر ادھر سے نکل گیا۔ یہ شخص پیسہ دینے والا بھی اس کے پیچھے 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 جو گیا اور سرنگ کے اندر ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نہیں تھا، بس ایک مرا ہوا کبوتر وہاں سرنگ کے اندر رکھا ہوا تھا۔ دوڑتا ہوا گیا اور اس آدمی کو جا کر پکڑا آگے سے اور کہا کہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تمہارا ماجرا کیا ہے مجھے بتاؤ، میں نے تم کو 1 دینار 1 درہم دیا، تم سامنے سے آ رہے تھے اور میں نے پیسہ دیا تو تم نے اپنا راستہ موڑ دیا اور راستہ موڑ کر پھر یہ کہیں جانے لگی، تمہارا ماجرا کیا ہے؟ تو اس آدمی نے یہ کہا کہ میں حقیقت میں بہت مفلس اور غریب آدمی ہوں، بہت مفلس اور غریب آدمی ہوں، اور میں نے اپنی یہ ظاہری وضع اچھی اس لیے بنا رکھی ہے تاکہ لوگ مجھے غریب اور مفلس نہ سمجھے۔ یعنی آدمی کبھی اپنے کپڑوں کے ذریعے بھی سوال کرتا ہے، آدمی اپنی کبھی سمجھے وضع کے ذریعے بھی سوال کرتا ہے، تو میری وضع قطع جو ہے میں نے اچھی اس لیے بنائی ہے تاکہ میری وضع قطع کے ذریعے بھی لوگوں کو میرا مفلس ہونا، میرا غریب ہونا معلوم نہ ہو، میں بچ جاؤں، اس لیے میں نے اپنی اچھی وضع بنا رکھی ہے۔ وقت برن حقیقت یہ ہے کہ میں بہت مفلس ہوں، غریب آدمی ہوں، اور گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ جس وقت میں گھر سے نکل رہا تھا تو بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے، میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے۔ بچوں نے کہا کہ ذرا ابا جان کچھ کھانے کے لیے لے آئیں، چنانچہ میں گھر سے نکلا اور اس سرنگ کے اندر داخل ہوا۔ اس سرنگ کے اندر ایک مرا ہوا کبوتر تھا، وہ مرا ہوا کبوتر لے کر میں اپنے گھر جا رہا تھا تاکہ یہ اس مرے ہوئے کبوتر کو پکا کر یہ کیا کرو اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو کھلا دو۔ مجبوری کے درجے میں کیا ہے آدمی سب کچھ کرتا ہے، اور مجبوری کے درجے میں شریعت نے یہ مردار کھانے کی بھی اجازت دی ہے، یہ جواب دے دیا میں نے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ وہ سمجھے اس نے یہ کہا کہ اس طریقے سے میں اپنے گھر جا رہا تھا اور بچوں کو پکا کر کھلانے کی تیاری میں تھا، لیکن آپ نے مجھے 1 دینار دیا تو دینار لے کر اب میں واپس ہوا اور یہ کبوتر یہ ہے جہاں سے میں نے لیا تھا اس جگہ پر میں نے رکھ دیا، اس لیے کہ یہ کبوتر حقیقت میں اس سرنگ کے اندر پائے جانے والے کیڑے مکوڑوں کی غذا تھی، ان کو میں نے واپس کر دیا۔ اب میں 1 درہم لے کر جا رہا ہوں اور اپنے بال بچوں کو کوئی چیز خرید کر کے کھلاؤں گا پلاؤں گا۔ دوڑتا ہوا یہ شخص بزرگ کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ بزرگ حضرت کہ آپ کا پیسہ تو سمجھے میں نے جس شخص کو دیا وہ تو ظاہری طور پر بڑا مالدار معلوم ہو رہا تھا، لیکن حقیقت میں یہ کیا تھا سمجھے بہت غریب مفلس آدمی تھا، اور آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر گیا۔ تو بزرگ نے کہا کہ دیکھو میں نے آپ کو پہلے ہی تو نہیں کہا تھا، میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ اپنا کمانے کا طریقہ پہلے صحیح بناؤ، کمانے کا طریقہ صحیح بناؤ اور خرچ کرنے کے طریقے تو آٹومیٹک نکلتے جائیں گے۔ اگر تمہارا کمانے کا طریقہ صحیح ہوگا تو آٹومیٹک وہ تمہارا پیسہ اچھے راستے میں جائے گا، اور کمانے کا طریقہ اگر غلط ہوگا، حرام طریقہ ہوگا تو آٹومیٹک غلط راستے میں جائے گا۔ پھر بزرگ نے کہا کہ دیکھو تمہاری کمائی حرام کمائی تھی، تمہاری کمائی حرام کمائی تھی، اس لیے تمہارا پیسہ شراب کے اڈے میں گیا، اور میرا پیسہ حلال تھا اس لیے وہ کسی مستحق اور غریب آدمی کے ہاتھ پر گیا۔ اس لیے حضرات علماء نے لکھا ہے، شارحین مشکات کی شرح کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تو شارحین نے لکھا ہے کہ آدمی اگر کمانے کا طریقہ صحیح بنائے گا تو آٹومیٹک اس کا راستہ جو ہے صحیح راستے، اس کا مال صحیح راستے میں جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹک وہ تو صحیح راستے میں چلا جائے گا۔ اور غلط طریقے سے اگر مال کمایا گیا ہے، حرام طریقے سے مال اگر کمایا گیا ہے تو آٹومیٹک وہ غلط راستے ہی میں جائے گا۔ تو بہرحال میں تو عرض ہی کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ تمہارا مطالبہ جو ہے پورا کیا جا رہا ہے، لیکن کیا شرط ہے کہ اس دروازے شہر کے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کیا کرنا ہے، حتتن کا لفظ کہنا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، توبہ توبہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور اپنے آپ کو ذرا جھکا کر سمجھے جانا، تواضع انکساری کے ساتھ جانا، تمہارے خطاؤں کو ہم معاف کر دیں گے۔ اللہ کا یہ فرمان تھا، نبی کا یہ فرمان تھا، اس کو مان لینا چاہیے تھا، مان لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سمجھے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، جاتے ہوئے
جاتے ہوئے انہوں نے حتتن کہنے کے بجائے حتتن کہنے کے بجائے انہوں نے اس کو بدل دیا اور کہنے لگے حبتن فی شعیرتن، حبتن فی شعیرتن، یعنی گیہوں کا دانہ جو کے دانے میں، گیہوں کا دانہ جو کے دانے میں، اس پورے جملے کو بدل دیا۔ اور تواضع انکساری کے ساتھ داخل ہونے کے لیے حکم دیا گیا تھا، سورین کی بل گسڑتے ہوئے داخل ہوئے، پورے اللہ کے فرمان کو، اللہ کے حکم کو بدل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجز آیا، آسمان سے وبا آئی، آسمان سے وبا آئی۔ دیکھو اللہ کا حکم جو توڑتا ہے نا، تو اللہ کی طرف سے وہ عذاب کے اندر گرفتار ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم جو توڑتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ عذاب کے اندر گرفتار ہوتا ہے۔ آج چھوٹی موٹی مصیبتوں کے اندر ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور ہر آدمی یہ پھنستا جا رہا ہے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات ہم پر، عمومی طور پر حالات، اور کبھی یہ کیا ہے جزوی خصوصی طور پر کسی شخص پر حالات آتے ہیں۔ آدمی کو ہر نفس، ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ان حالات کے اندر عمومی طور پر ہم کیوں گرتے ہیں، اور خصوصی طور پر یہ حالات مجھ پر کیوں آئے ہیں۔ اللہ کا حکم جو توڑے گا تو اللہ کے حکم کے توڑنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ کیا ہے، سمجھے، عذاب آئے گا۔ چنانچہ عذاب آیا، آسمان سے طاعون کی بیماری آئی، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو، فرمان کو بدل دیا تھا، ایسے سارے لوگ طاعون کی وبا اور طاعون کی زد میں آ گئے، اور جنہوں نے شرافت سے کام لیا تھا وہ لوگ بچ گئے، اللہ نے ان کو بچا دیا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 70,000 آدمی اس وبا میں مر گئے تھے۔ 70,000 آدمی اس وبا طاعون کے اندر مر گئے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا۔ دیکھیے کیا ہے، وَإِذَا قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا کہ تم اس قریہ اور دیہات کے اندر داخل ہو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس میں سے کھاؤ جہاں کہیں سے تم چاہو فراوانی سے، اور دروازے میں تواضع اور انکساری سے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور تم حِطَّةٌ کہنا، ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کو ہم بڑھائیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، چنانچہ جو بات اور جو کلمہ ان سے کہا گیا تھا، ان ظالمین نے اس کلمے کو بدل دیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، سمجھے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اللہ کے اس کلمے کو بدل دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے ان ظالمین کے اوپر آسمان سے رجز اور وبا جو نازل کی، بما كانوا يفسقون، ان اعمال کی پاداش میں جو انہوں نے کیے تھے، اس فسق اور فجور کی پاداش میں، گناہوں کی پاداش میں جو انہوں نے کیے تھے۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ کا حکم آدمی جو توڑتا ہے تو اللہ کے حکم کے توڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وبائیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، آدمی طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر گرتا ہے۔ ہمیں عمومی طور پر بھی اپنے معاشرے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کا جائزہ، اپنی سوسائٹی کا جائزہ، اپنے محلے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہترین بات ایک منٹ میں عرض کر دیتا ہوں کہ سمجھے، ہر محلے، جیسے ایک پورا محلہ ہے، ایک پوری ایک بستی ہے، اس بستی کے سمجھے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، ذمہ دار قسم کے لوگ جو ہے سمجھے اپنی کمیٹی بنائیں، اور کمیٹی بنا کر جو ہے پھر ہفتے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 2 مرتبہ پورے محلے کا اور پوری سوسائٹی کا اور پورے علاقے کا جائزہ لیں کہ بھئی کہاں یہ کوتاہی پائی جا رہی ہے، کہاں کس قسم کی کوتاہی پائی جا رہی ہے، کہاں نوجوانوں کے اندر غفلت ہے، کہاں نوجوانوں کے اندر یہ کوئی برائی پائی جاتی ہے، کہاں نوجوانوں کا طبقہ آوارہ جا رہا ہے، اور کس کی نمازوں میں غفلت ہے، کس کی روزوں میں غفلت ہے۔ اس طریقے سے وہ اصلاحی کمیٹی، اس کو کہتے ہیں اصلاحی کمیٹی جی، اس طریقے سے اپنا سمجھے فریضہ انجام دے اور پوری سوسائٹی اور پورے علاقے کا ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ جائزہ لے
اور نوجوانوں کو جوڑیں اور جوڑ کر مہینے میں ایک مرتبہ کسی عالم کو بلا کر کے اصلاح معاشرے کے عنوان پر کوئی پروگرام رکھا جائے، انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور ایک سال کے اندر پورے علاقے کا ماحول بدل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔